29واں پارہ ہے سورۃ القیامہ، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تم جو آخرت کو جھٹلاتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جو جلدی والی زندگی ہے یعنی دنیا، تم اس کو چاہتے ہو، تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، کیونکہ انسان جلد باز ہے، اور یہ جو جلد بازی ہے اس کی بنیاد پر جو نقد زندگی کے انعامات ہے یہ تو اس کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جو آخرت میں ملنے والے انعامات ہیں یہ اس سے غافل ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، اے میرے رب لا تجعل الدنیا اکبر ہمی، میرا سب سے بڑا غم دنیا نہ بنا دے کہ انسان کو ایسی ٹینشن لگ جائے، پریشانی لگ جائے کہ بس دنیا ہی دنیا کے چکر میں ہو۔ ولا مبلغ علمی، اور نہ میرے علم کی انتہا صرف دنیا بنا دے، یعنی صبح شام بندہ اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کر رہا ہو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے۔ ولا غایت رغبتی، اللہ میری چاہتوں کی انتہا وہ صرف دنیا نہ بنا دے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا دے۔ اللہم اجعل ہمومی ہما واحدہ ہم الآخرہ، اللہ میرے تمام غم غم آخرت ہی بنا دیجئے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ دنیا مکمل طور پر چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے اور تنہائی اختیار کر دے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے حالات کو سنبھلتے ہوئے بندہ آخرت کے لیے سوچے، غور کرے اور فکر کرے۔ اس لیے دعاؤں میں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، اچھی زندگی نصیب فرما دے، وفی الآخرہ، اللہ اس طرح آخرت میں بھی مجھے اچھی زندگی نصیب فرما دے۔ تو بندہ دنیا بھی اللہ سے مانگے، عافیت والی، عزت والی، صحت والی، خوشیوں والی، چین و سکون والی، اور آخرت بھی اللہ پاک سے مانگ لے۔ لیکن انسان کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب یہ دنیا میں اتنا لگ جاتا ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، ورنہ جس درجے دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ مطلق دنیا کو ناپسند نہیں کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے کر آخرت بندہ بھول جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال کے ساتھ بات سمجھا دی کہ اگر دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت رکھتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں تم یہ فوری طور پر جو زندگی ہے دنیا اس کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان کے اس بدن کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا نظر آ رہا ہے، یہ روح ایک دن پرواز کرنے والا ہے۔ خبردار اذا بلغت التراقیہ، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے، اور وہ دن کیسا ہوگا کہ انسان کی جو روح ہے یہ پہنچ جائے، یہ ہنسلیوں تک پہنچ جائے۔ وقیل من راق، انسان جب آخر میں بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس رجوع کر لیتا ہے اور ڈاکٹر اور طبیب کہہ دیتا ہے کہ بھئی آگے اس کا اور کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، پھر لوگ سوچنے لگتے ہیں کہیں سے دم کرا دے،
شاید اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، یہ مریض صحت یاب ہو جائے، اس لیے لوگ بھی جھاڑ پھونک کے لیے تلاش میں رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کہا جائے گا کہ کہاں ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا، اور یا یہ ہے راق عربی زبان میں دوسرا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اوپر لے کے چڑھنے والا، کہ فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اب اس کے روح تو اوپر لے کر جانا ہے، کون اس کو اوپر لے کر جائے گا؟ آیا رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے یا عذاب کے فرشتے اس کو اوپر لے کر جائیں گے؟ وقیل، اور کہا جائے گا من راق، کہ کون ہے اس روح کو اوپر لے کر چڑھنے والا؟ وظن انہ الفراق، اور انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میں جدا ہونے والا ہوں، اپنے اہل و عیال سے بھی جدا ہونے والا ہوں، اپنے مال و متاع اور جائیدادوں سے بھی جدا ہونے والا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، انسان کے یہ جو پنڈلی ہے یہ پنڈلی سے لپٹ جائے گی، کیونکہ انسان کے جو آخری وقت ہوا کرتا ہے اور اس کا روح پرواز کرنے لگ جاتا ہے، اس وقت کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ پنڈلی کے ساتھ مضبوط چمٹ جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ نے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، لپٹ جائے گی پنڈلی کے ساتھ، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پھر اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کوئی موت کے بعد زندگی، نہ کوئی جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ رب کی ملاقات ہے، تم ان باتوں کا یقین نہیں کرتے ہو، لیکن جس دن تمہاری روح پرواز کر جائے گی پھر تمہیں یقین آ جائے گا واقعی یہ تو موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس لیے اس دن وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ لوگ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، رب کا دیدار کرنے والے، کچھ اداس لوگ ہوں گے جو رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، جس بندے کو اس بات کا یقین نہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ دنیا کے اندر نہ تصدیق کر چکا، نہ وہ نماز پڑھ چکا، یعنی نہ اللہ کی تصدیق، اللہ کی وحدانیت کا تصدیق نہیں کر رہا، نہ پیغمبر کی رسالت کا تصدیق کر رہا، نہ فرشتوں کے وجود کا تصدیق کر رہا، نہ موت کے بعد کی زندگی، نہ جنت اور جہنم کا تصدیق کر رہا، نہ قیامت کے دن کا تصدیق کر رہا ہے، ولا صلی، اور نہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں صدقہ اور خیرات کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جب آخر وقت میں ہوگا اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر یہ کہے گا رب لما اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ مجھے اور تھوڑا سا موقع دے دے، میں نیکوکار بن کے صدقہ اور خیرات کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اس نے اپنے مال میں زکوٰۃ کا اہتمام کیا، نہ اپنی جان سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور یہ نماز نہ پڑھنا اور یہ زکوٰۃ نہ دینا یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تصدیق کرنے کی بجائے الٹا تکذیب کرنے لگا، جھٹلانے لگا، اور پھر اعراض کرنے لگا، منہ موڑنے لگا۔ چار قسم کے کام کر چکا، نہ تصدیق کر چکا، نہ نماز پڑھ چکا، اور نہ یہ اور الٹا تکذیب کر چکا اور منہ موڑ چکا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کام کرنے کے بعد پھر بھی ثم ذهب الى اهله يتمطى، یہ اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اکڑ دکھاتا ہوا، گویا کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کی بات سے منہ موڑ لی۔ اولا لک فاولا، اللہ فرماتے تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، پھر تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، پھر تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ اللہ 4 مرتبہ ایسے انسان کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ جب انسان کو بنانے والا اللہ نماز نہ پڑھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، تصدیق نہ کرنے والا، جھٹلانے والا، منہ موڑنے والے کے لیے 4 مرتبہ ہلاکت کے بارے میں بتا دیتے ہیں، پھر اس کی تباہی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟
پھر انسان کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، میرے ساتھ یوں ہو گیا۔ نہیں، بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، شیطان تو اس پر محنت کرتا ہے کہ وہ تو جو اعمال سے خالی ہوا کرتا ہے، بندے کے پاس اعمال نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے رب کے سامنے جھکنا، اپنے رب کے قرآن کو پڑھنا، اس کا اہتمام کریں۔ پھر اللہ جل کی طرف سے کوئی آزمائش آئے جس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جھٹلانے کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر یقین نہیں کر رہا۔ پھر دوسری وجہ، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یہ دنیا کے اندر کسی کام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کر چکے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہوا ہے، تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ نے دنیا میں انسان کو مکلف بنایا، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، یہ مت پیو، یہ کماؤ، یہ مت کماؤ۔ انسان کو اللہ نے کچھ کاموں کے کرنے کا مکلف بنایا، کچھ کاموں سے رکنے کا کہا ہے، ان سے روکے گا، اور جو روکے گا اور اللہ کے منشا کے مطابق اعمال کو بجا لائے گا، اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں فیصلہ جو کریں گے وہ الگ ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو ضائع کر دیا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں کو بجا لا چکا، اللہ اس کے حق میں الگ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دنیا میں بنایا اور دنیا میں مکلف بنایا، لیکن اس کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ جو جدائی کا دن اور فیصلے کا دن ہے وہ حساب اور کتاب کا ایک دن متعین ہے۔ اس دن انسان سے پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں۔ اس سے ہم نے انسان کو بے مقصد اور بیکار نہیں بنا کے رکھا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، انسان کا گمان یہ کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے اپنی اول حالت کی طرف نہیں دیکھتا، ابتدا کی طرف نہیں دیکھتا؟ کیا یہ انسان ایک نطفہ نہیں تھا، ایک باریک قطرہ نہیں تھا جو کہ منی کا تھا، جس کو ٹپکایا جاتا ہے رحم کے اندر؟ ثم کان علقۃ، پھر اس منی کے قطرے سے جمع ہوا خون ایک لوتڑا اللہ نے اس کو بنایا۔ فخلق فسوى، پھر اس کو اللہ نے انسان بنایا، اور فسوى، پھر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے اعضاء کو اللہ نے کیسے فٹ کرائے ہوئے ہیں، کیسے اس انسان کے اعضاء کو جوڑا ہوا ہے، اس کی ترکیب تو اللہ نے کی ہے۔ اور سارے دنیا کے انسان اور سارے دنیا کے ڈاکٹر جب حیران ہوتے ہیں اس مرحلے پہ حیران ہوتے کہ ایک ہی نطفہ ہوتا ہے، اس سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ، پھر اللہ نے اس سے دو جوڑے بنا دیے، اور وہ کس طرح؟ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ یہ مرد اور عورت کی تخلیق یہ تو اللہ کرنے والے۔ تو جو اللہ اس انسان کو ابتداءً ایک نطفے سے بنانے والے، اس کا گوشت بنانے والے، اس کا ہڈی بنانے والے، اور ہڈی پر اس گوشت کو چڑھانے والے، اس کے اندر روح ڈالنے والے، اور ماں کے پیٹ میں پالنے والے، اور پھر ماں کے پیٹ سے نکالنے والے، وہ اللہ الیس ذلک بقادر، کیا یہ اللہ قدرت رکھنے والے نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اس لیے فرماتے ہیں بلا، یہ ساتھ کہنا چاہیے کیوں نہیں، اللہ ہی اس پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ دوبارہ اس کو ضرور پیدا کرے گا۔ جس طرح اس سورت کے شروع میں بتایا گیا ایک ایک پور کو وہ ٹھیک ٹھاک دوبارہ بنائے گا۔ انسان کی ہڈیاں گوشت تو بہت آسان چیز ہے، اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جھٹلانے کی بجائے تصدیق کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچانک آ جانے والی موت کہیں انسان کو پکڑ لے، پھر انسان پچھتاتا رہے، بعد میں بندہ کوشش کرے اور منتیں کرتا رہے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی،
فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نہیں، ایک مرتبہ دنیا میں ہمارے طرف سے تمہارے پاس آیات آئی ہوئی تھی، تم نے ان آیات کو جھٹلایا تھا، تو نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قال بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کوئی اللہ کی طرف سے بات نہیں آئی ہوئی ہے۔ ما انزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ جو ہمیں سمجھاتے رہے، ہمیں ڈراتے رہے، ہم ان کو کہتے تھے کہ تم پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، حالانکہ آج پتہ چلا اصل گمراہی میں تو ہم پڑے ہوئے۔ کاش ہم بات مان لیتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سمجھ لیتے، کاش ہم عقل سے کام لے لیتے، ہم ان کی بات سن لیتے، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ کلا اذا بلغت التراقی، خبردار جب انسان کی روح ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا، ہے کوئی دم کرنے والا، یا دوسرا ترجمہ کون اس کو اوپر لے کر چڑھنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور بندہ یہ یقین کر لے گا کہ یہ اب اس کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پھر اس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہوگا، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، بس اس انسان نے نہ کوئی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر یہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ دکھاتا ہوا، أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، تیرے لیے تباہی بربادی اور ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے تباہی بربادی اور ہلاکت ہے، ثم اولیٰ لک فاولیٰ، پھر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، پھر تمہارے لیے بربادی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا منی کا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ، پھر یہ ایک جمع ہوا خون بن گیا، ایک لوتڑا بن گیا، فخلق فسوی، بس اللہ نے اس کو پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پر اس کو دو جوڑے بنا دیے مذکر اور مؤنث، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا یہ ذات اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو دوبارہ موت کے بعد زندہ کرا دے؟ صدق اللہ۔